Assalamualaikum, Bomzar hai, Pakistan is the best, we're the best. कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इजी पैसा जैज़ कैश और पेट्रन बने और हमारी दुआएं लें. हाँ जी, इंट्रो. वेलकम बैक. मेरी ना आवाज़ भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है मेरा. मैं तो वैसे ही पहले ज़्यादा नहीं बोलती थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल म्यूट होके इनको सुनती जाऊँ. ठीक है. वैसे भी आपको पता है, जब मैं गुफ्तगू करता हूँ तो जो फूल बिखरते हैं. देखो मेरी इतनी तबीयत ना ख़राब करो. देखो मेरा आवाज़, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है अपने आप को ना इसको जलील करने के लिए. पर एनीवे गाइस, लेकिन आज जो जमहूरियत की खातिर कुर्बानी माहो ने दी है कि तबीयत भी ख़राब, ऊपर से रास्ते बंद, लेकिन ओ भैंस की तुम, मैं पता नहीं कहाँ से होकर. मैंने एक नया बाज़ार भी एक्सप्लोर कर लिया गाइस, वो ख़त्म ही नहीं होता बाज़ार. उधर एक बंदे से मैंने पूछा मैं किधर ख़त्म होएगा, कहते बाजी नहीं. तो मैं कहा हमें फिरोजपुर पे जाना है. अच्छा तुम वो शंघाई टाउन जी से आए हो. तो फिर वो मुझे कहते बाजी इतने तुसी अगे जाके ना आई हो जाओ तो फिर तुसी निकल जाओगे. तो अल्लाह की तरफ से वो गली वैसे बहुत छोटी थी, लेकिन उससे कोई ट्रैफिक नहीं थी वहाँ पे, तो मैं निकल आई. वरना मैं उत्थे रोन लग पैना सी कि मेरी गड्डी कौन कटेगा. हाँ, मैं एक दफ़ा फॉग में फंसा हूँ, वो तो अल्लाह ने बचाया था. अच्छा वहाँ ना सब कन्वीनियंटली एक बाइक आके आपको आराम से मारी, आगे से गाड़ी आपको आके मारी, बिकॉज what else can we do? We have to pass. Something शंघाई रोड या पता नहीं बीजिंग रोड Something कुछ और दैट सॉरी है. मैं तो वो रोटी गई थी, मुझे पैनिक उससे हो रहा था कि मैं पहुंच जाऊँ किसी तरह. आपने देखा है कि मैंने चढ़ा ली है. इसको ना फ्री हैंड आप बस इसको सुनते जाएं, मुझे ना बस इग्नोर मार दें. हालांकि आज बहुत बड़ा इवेंट है, मतलब फाइनली हमारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो स्टार्ट हो गया है. और लेकिन उससे पहले जो हुआ है, और जो एक दिन का गैप आया ना, उसको मुझे थोड़ा अफसोस रहा है कि मे बी वी शुड हैव कवर्ड दैट. फैसल वाटा आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है. और फिर उसके बाद जो सुन तो आप लोगों ने लिया है, मैं रिपीट क्या करूं. फिर उसके बाद भाई लोग भी आ गए, DGISI, DGISPR, तो वो सारे भी आके बोलना शुरू हो गए. इससे ज़्यादा डायरेक्ट कभी हुए हैं ये? बिल्कुल. सो वन थिंग एट अ टाइम. या I'm gonna go slowly over this. शुरू करते हैं. बिल्कुल आपको एंड में बताएंगे कि आज हम लाइव आए क्यों नहीं. आपने इसलिए देखना नहीं छोड़ना. शुरू करते हैं आज के धरने से, मतलब सॉरी लॉन्ग मार्च. सो लॉन्ग मार्च में जिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं जो टीवी पे देख रहे हैं कि जी खान साहब बार बार म्यूट हो जाते हैं. तो ना इस तरह की बातें करें, नहीं होंगे. हाँ नहीं, अगर आपको ये लग रहा है कि शायद उनके पास मौजारियाँ वाले माइक हैं, तो ऐसी बात नहीं है. उनके पास माइक ठीक है. वो वही जिस तरह से कहा कि वो कुछ ऐसा कह देते हैं कि उस पर वो म्यूट हो जाते हैं. सारे टीवी चैनल्स उनको म्यूट कर देते हैं. आप उनकी लाइव फीड पे जाएं, PTI के फेसबुक पेज पे. एग्जैक्टली फेसबुक पेज पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ पे जो उनकी अपनी लाइव फीड है वहाँ पर वो नहीं कट रहे होंगे जी. और आप वहाँ पे उनको अनकट देख सकते हैं. और इसका सीन ये होता है कि तमाम जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, वो जब लॉन्ग मार्च या धरना तो एक तरफ, जलसा भी करती है ना, तो उनका सारा सेटअप अपना होता है. कैमराज और OB और वो सारा ट्रांसमिशन, ये वो सारा कुछ वो इसलिए लगाते हैं कि अगर किसी चैनल को एक्सेस नहीं मिल रही बिल्कुल करीब, तो इन्होंने तो सेटअप करते हुए कर लिया, तो वो इनसे एक तार ले लें और फीड ले लें और जहाँ से दिल करता है लगा लें, जहाँ से दिल करता है काट लें, तो वो आसानी हो जाती है. दूसरा इसमें एक और चीज़ भी होती है, और वो अब जिस तरह ये तो है ना ऑनलाइन, मतलब वो तो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू वो ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो तो आपके पास आ ही रहा है. आपके पास सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है. आप 15-20 हज़ार रुपये की डिश लगवा लें, आप सीधा फ्री डाउन लिंक लें. अब जिस तरह ये जो अभी धरना चल रहा है, इसके पैरामीटर्स मेरे पास पड़े हैं. फ्रीक्वेंसी 12289, सिंबल रेट 1500, पोलैरिटी एज, कोरिया सैटेलाइट 113E. तो डिश क्यों नहीं लवांदा? नहीं तो वो मैं तो सारा आपको वो सेटअप दिखाया था जो मैंने कर लिया. डिश भी लग जाएगी. ऑल्दो उसका फिर वही वाला मसला है कि है इलीगल. अच्छा वो इलीगल किस तरह से है कि वैसे तो इलीगल नहीं, आपने डिश लगवाई हुई है, लेकिन वो ये पैमरा वाले पिछले 1 साल से पीछे पड़ रहे हैं कि जी किसने लगवाई हुई है, वो आके हमारे साथ इंदराज करे. अच्छा वो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी गेम भी क्या है. ये पूरी गेम ये है
کہ ویسے تو ظاہر ہے ان کا اپنا سارا سیٹ اپ لگا ہوتا ہے, چینلز بھی آئے ہوتے ہیں, چینلز ڈائریکٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن پارٹی کوئی بھی ہو, مطلب جب یہ انہوں نے جلسے کرنے ہوتے ہیں, سپوز بلوچستان چلے گئے ہیں جلسہ کرنے, تو ادھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فائبر آپٹک ہی کٹ جاتی ہے, انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہوتی, وہ ہماری ویسے ہی کٹی رہتی ہے. تو نہیں ویسے بھی وہ تب جس وقت تک جلسے کی ساری تیاریاں ہوتی ہیں تب تک ہوتی ہے, پھر جلسے کے وقت وہ کٹ جاتی ہے, شارک آ جاتی ہے. تو اس موقع پہ پھر اب یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ کرتے یہ ہے کہ انہوں نے اپ لنک کی کورین لیے ہوتے ہیں اور یہ وہاں پہ اپنے تھرایا فون کے تھرو سیٹلائٹ کر دیتے ہیں کہ ٹرانسمیشن بھی اگر کسی کو چاہیے تو مل جائے, ادھر ڈاؤن لنک ہو رہا ہوتا ہے اور وہیں سے انٹرنیٹ پہ بھی چلی جائے, اگر وہاں سے اپلوڈ ہو رہا ہے سیٹلائٹ پہ اور یہاں پہ ڈاؤن لوڈ لاہور میں ہو رہا ہے تو یہاں تو انٹرنیٹ آ رہا ہے نا, یہاں سے پھر ادھر چلا جائے, اور پھر وہی بات ہے کسی چینل نے لینی ہے اس کو بھی فریکوینسی دے دیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں. اسی لیے پیمرا بار بار پیچھے پڑا ہوا ہے کہ نہیں اگر آپ نے ڈاؤن لنک کے لیے لگائی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ جس میں اتوں کٹی تاڑے کل بھی آ جائیے. تو یہ سارے معاملات اچھا تو یہ والا سین ہے, تو ہم نہیں کر سکتے پھر. ہاں کر سکتے ہیں, لوگ کر ہی رہے ہیں, مطلب ابھی تک گرفتار تو کوئی نہیں ہوا, لیکن ہم جس طرح کی قسمتیں رکھتے ہیں نا ہمیں یہ پنگے نہیں لینے چاہیے. یہ بات اپنی جگہ ہے. اچھا تو بہرحال جب تک آپ یہ چل رہا ہے آپ یہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں. نہیں آپ پتہ نہیں رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں, وہ تو کاٹے کی ظاہر سی بات ہے, جیسی وہ بات چل رہی تھی مجھے بھی بڑا غصہ چڑھا اس وقت کہ نکے پہ چھوڑ دی انہوں نے بات نا, اتنی پیاری بات کر رہے تھے اس ٹائم. نہیں لیکن پتہ ہے وہ بات مطلب پھر بھی بات ہم تو خیر مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, میں تو بالکل, لیکن میں تو یہ اس بات مجھے یہ تھا کہ کل رات جو خان صاحب نے انٹرویو دیا نا جی, اس انٹرویو پہ میری تو ایک دم سے مطلب میں تو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی نہ تو ہم نے یہ کرنا ہے, نہ ہم نے حکومت گرانی ہے, نہ ہم نے یہ کرنا ہے, نہ وہ کرنا ہے, ادھر جا رہے ہیں مطلب کچھ نہ ہم بات کوئی ایسی کریں گے جس سے کسی کو کوئی نقصان ہو. تو میں نے ادھر یہ سوچا پھر بھی اچھا اب پھر بھی بات ہے آج کی رات تو یہ لاہور سے ہی نہیں نکل رہے. ہاں آج پڑاؤ ہے ان کا شدر ہے اگین میری زیادتی, اس کی وجہ یہ کہ ادھر تو یار اپنی حکومت ہے, وہ جہاں پہ امپورٹڈ بیٹھے ہیں وہاں جاؤ, ادھر سے تو نکلو. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جہاں جہاں پڑاؤ ہوگا ان کا تو میرے جو دل لگا ہے کہ 45 دن میں پہنچے ہیں اسلام آباد, وہ کہہ رہے 6 دن. ہاں اس کی وجہ یہ کہ وہی ہے نا کہ ہر دفعہ کو دباؤ, ادھر سے بڑھ جائے ادھر سے کم ہو جائے, نیگوشیشنز کا ٹائم دے رہے ہیں نا عمران خان کے, میں ابھی بھی نہیں پہنچا. پھر وہی بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ان کے جذبات پھر ٹھنڈے ہو جائیں کسی وجہ سے, مطلب کوئی وجہ بننی جاتی ہے, ورنہ ادروائز واپس آ جائیں گے سارے پھر. وہی نا ادروائز مجھے یہ ہو رہا تھا کہ جے تسی اے بھی نہیں کرنا تے او بھی نہیں کرنا تے اوتھے خالی شٹاں کرن جا رہے which is again not a bad idea, مطلب آپ کیپٹل جاؤ اور شٹ کر کے آ جاؤ. نہیں بات سے نہیں, عمران خان نے ابھی 2 دن پہلے خود یہ بات کہی تھی کہ کہتے ہیں کہ انجوائے کریں آ کے, فیملیز کو لے کر آئیں. اچھا اس میں مجھے ایک اور آئیڈیا آیا, اور وہ یہ کہ کیونکہ خان صاحب کے بعد ملک کا سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ میں ہوں, تو میں نے یہ سوچا کہ جس طرح گائے اور بھینس کا جو گوبر ہے وہ بڑی اچھی کھاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا انسانی شٹ کا میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ ہم کیونکہ میٹ ایٹر بھی ہیں تو شاید ہماری شٹ سوٹیبل نہیں ہے, تو اس لیے جتنے لوگ جا رہے ہیں نا اس پہ لانگ مارچ پہ, ان سب کو یہ کہا جائے کہ آپ نا جتنے دن مارچ میں آپ ویجیٹیرین ہو جائیں, تاکہ پھر جو ان کی شٹیں ہیں ان سے مطلب اگر انقلاب نہیں بھی آتا تو کم از کم وہاں پہ پھول پھل درخت اسلام آباد ایسے ہرا بھرا ہو جائے. آپ کو پتہ ہے ایک دم سے امیڈیٹلی جب آپ یہ گرینز پہ جاتے ہیں تو گیس بہت زیادہ بننی شروع ہو جاتی ہے, اندر ڈائجسٹو سسٹم آپ کا ابزارب نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بات میں کہنا اگر ان کا گوبر اچھا ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے. واہ میں دیتا ہے. ہاں تو یہ ایک میرے خیال میں اچھا مشورہ تھا, لیکن پھر بھی بات یہ تو تب تھا نا کہ اگر اور کچھ نہیں ہو رہی تو بھاگتے چور کے لنگوٹی, اگر رونق لگا رہے ہیں تو رونق لائی جاؤ, رونق سے پھر زبردست ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور بس آج بھی آپ دیکھیں کہ میں نے کیسے پبلک سروس میسیجز دیے ہیں ٹویٹر کے اوپر, اور ابھی بھی کیسے بائی پاس کرنا ہے سینسر کی, کیسے کرنا ہے, تو میں آئی ایم آل ود پی ٹی آئی. خباثت کا ڈھیر آپ کو بتا رہے کہ سینسر کیسے اس کو کرنا ہے, مجھے تم نے سینسر کر کے ڈال دینا ہے پھر. ہاں لیکن آج تو ابھی ہم
हाफ हार्टेडली पीटीआई के साथ हैं। कल तो हम फुल फ्लेज हो जाएंगे ना, जब एक दफा ये लाहौर से निकलेंगे तो फिर तो नहीं, मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। अभी कोई कह रहा था बंदा नजर नहीं आ रहा, मैं कहा चंगा भला बंदा निकला हुआ है, सारा खाली हो गया लाहौर, और की चाहते हो, मैं उनके साथ हूँ। फिर ये है कि अब आते हैं सेकंड चीज के जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या तबाही परसों रात से शुरू हुई है, और जनरल अंजुम साहब की, उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो वो थी, क्या कहते हैं, जिससे मैं मुतासिर हुआ, वो तो थी जनरल अंजुम की उर्दू। उनकी उर्दू अच्छी थी, लेकिन अल्लाह वास्ते जो आवाज़ अच्छी नहीं थी, और ऐसे लग रहा था वो रो रहे हैं, हालांकि वो रो नहीं रहे थे। नहीं, वो कमाल उर्दू थी। और वो जो तुमने आवाज़ वाली बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं पसंद आई। पसंद का मसला नहीं है। उर्दू पे इतनी को दस्तरस हासिल थी उनको, और उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा, इसका पता है क्या मतलब होता है? अगर किसी बंदे की कमांड इतनी ज़्यादा हो लैंग्वेज के ऊपर और तलफ़्फ़ुज़ उतना अच्छा ना हो, इसका मतलब है कि उसने बोल के और सुन के नहीं सीखी, उसने पढ़ के सीखी है। अब वो जो है ना कि एक तो मतलब पाकिस्तान में वैसे रुझान कम है पढ़े लिखने वाले का, ऊपर से ये है कि मिलिट्री में तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई बंदा जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखेगा। और फिर वो ख़ास तौर पे वो ज़ाहिर है वो वक्त के साथ साथ टोनीज वैसे ही ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वो अब बिल्कुल भी नहीं। तो ये बड़ा ही, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। कमाल उर्दू बोल अच्छा रहे थे, लेकिन आवाज़ अच्छी थी। आवाज़ बाबर की अच्छी है, जब वो बोलते हैं ना तो ऐसे रहता है मुंह से गोलियां निकल रही हैं। that is something that I really like। तो बाकी ये है कि जहाँ तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका ताल्लुक है कि वो कितनी मतलब कितना लोगों के दिलों में घर किया है या करेगी, उसमें यही है कि वो अनफॉर्चुनेटली जितने मर्जी ये अजीम शख्सियात हैं जो कि वो हैं होंगी, और जितने भी उनकी नेक नियति है जो कि यकीनन है, वो कह भी रहे हैं ना कि प्रॉब्लम ये है कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरह से आखिरी सवाल था सलीम साफी का कि जी कोई तो एक तहकीकाती कमीशन बताएं जिसकी कोई रिपोर्ट आ गई हो, कभी भी नहीं, क्यों, तो वो कोई कभी आई ही नहीं। तो फिर बात तो वो वाला मसला उनका बहरहाल था। तीसरा हो गया, अब चलते हैं हम फैसल वाडा साहब की तरफ। हालांकि वो पहले आके बोले थे, जिस दिन मैं करके गई हूँ एपिसोड, घंटे बाद ही वो बोल रहे थे, लेकिन वो ये थे ना कि हमने करंट से शुरू करना होता है। अच्छा, फैसल वाडा साहब, मैं बड़ी मुझे उनसे हमदर्दी पैदा हो गई है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में ले दे के सिर्फ एक यूथड़ थे जिनको फैसल वाडा पसंद थे। अब उनको भी नहीं पसंद। ले उन्होंने मुझे की खातिर बड़ी कुर्बानी दी है अपनी, जो उनका थोड़ा सा लाइकिंग या फॉलोइंग जो भी था उसकी उन्होंने कुर्बानी दी। रिमेंबर व्हेन यू वेंट टू कारगिल एंड वो पूरा झंडा लहरा रहे थे तो लोग दीवाना वार उनको ट्वीट्स कर रहे थे कि सर आप छा गए, मुजाहिद है, ब्रेव मैन, ये वो। लेकिन ना जितनी स्पीड से, वैसे मैंने देखा कि जितनी स्पीड से कौमी यूथ गालियों पर आती है ना अपने ही चोजन लोगों के अगेंस्ट, उतनी स्पीड पे कोई भी पार्टी के सपोर्टर्स नहीं आते। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि बस नहीं तू होंदा कौन है, इहदे खिलाफ गाल करना रहा, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट है ना, यही होना चाहिए ऐसे ही। तो इसके हम साथ हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मुझे ना असद उमर का, सॉरी यहाँ पे बयान बहुत मज़े का लगा था। उन्होंने ये कहा कि जब DJISI ने बिगड़ी तो उन्होंने कहा कि हम आप पे तनकीद करते हैं आपकी भलाई के लिए ना, तो वो मुझे बड़ी पेरेंट्स वाली फीलिंग आई कि हमारे पेरेंट्स भी यही लगे थे, बेटा आप ही की भलाई के लिए बात की है, हमने आपके कोई नुकसान के लिए तो बात नहीं की है। मेरे को वो अब्बा जी वाली फीलिंग आ रही थी। आप नोट करो कि आज जब कंटेनर पे खान साहब जब कभी भी कोई इस तरह की बात करते थे तो शक्ल देखने वाली होती थी शाह महमूद कुरैशी की। और शाह महमूद कुरैशी को अभी बुला लिया गया है, किसी कोई FIA वालों ने बुला लिया, बाय द वे उनको घर आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी है। और ये मेरे ख्याल हालांकि वो कुछ बोले भी नहीं। उनके जो है पूरे करियर के पहली दफा कोई इंक्वायरी होगी जिसमें उनको बुलाया गया होगा, क्योंकि वो तो ताकत से कभी राइट लेफ्ट हुए ही नहीं ना। ये तो वो है कि उनके बच्चों ने मशवरा दिया था कि अब्बा जी PTI चलने हैं।
آج میں ان کی شکل پیچھے دیکھ رہی تھی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو کے نا, وہ بہت پریشان تھے کیونکہ عمران خان جو کچھ کہہ رہے تھے صرف اوئے اوئی جو ہے وہ جدھر گیا ہے نا, وہ میرا اپنا دل بیٹھ گیا تھا اس سے, کیوں کی کرنا پہ آیا تھے کلو جا. وہ تو خیر میوٹ ہو گئے, پھر میں نے لائیو میں جا کے ریکارڈنگ تھوڑی سی دیکھی کہ وہ کیا بولے تھے وہاں پہ. ہوش کرو کیا ہو گیا ہے, مجھے اتنا غصہ کس بات کا ہے. اینی وے لیکن اس بیچارے کی پیک ہوئی تھی بہت زیادہ اس ٹائم تو ہاں وہ بڑا مزہ آیا اس کا کہ جا کے شام. ارے تو اب تم امیجن کرو کہ بلکہ کل والے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جنرل انجم اور جنرل بابر کی, اس کے بعد سب سے پہلے شاہ محمود قریشی ہی آئے تھے. ہاں جی 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 جی. اور وہ تقریباً کوئی پونا گھنٹہ یا شاید کم, پتہ نہیں اصل میں 2 منٹ بھی ٹی وی پہ رہے تو لگتا ہے پونا گھنٹہ گزر گیا. وہ وہی کر کے چلے گئے. وہ تو ٹکرس ڈالا چل رہا ہے, بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کیا شغل لگ رہا ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ دیکھا سپورٹر کیا وہ شیخ رشید بیچارے 30 منٹ وقت سامنے کھڑے رہے زمان پاک کے گھر کے سامنے, ان کو اندر نہیں آنے دیا. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے میں نہیں لانگ مارچ پہ آؤں گا, بٹ دین ہی واز بیک ان لاہور ٹوڈے اینڈ وہ کوئی 30 منٹ عمران خان کے گھر کے باہر کھڑے رہے, ان کو اندر نہیں آنے دیا, تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے. اب مجھے نہیں پتا ساتھ گئے ہیں کہ نہیں, میں تجھے نظر آیا. ہاں بس وہ اصل میں ہو یہ رہا ہے میرے خیال میں کہ وہ پہلے سوچتے ہیں کہ جائیں کہ نہ جائیں, پھر کسی کا فون آتا ہوگا یا مشورہ کرتے ہوں گے, پھر کہتے ہیں اچھا میں چلا جاتا ہوں, پھر دروازے پہ پہنچتے ہوں گے, پھر وہ تو ہوگا کہ مرشد مروانا دے گا, پھر واپس وہ والا سی. آج کل خان صاحب نکلے بھی بڑا لیٹ ہیں. خیر ہم نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ لوگ آئیں گے نماز کے بعد, یہ تو ہم نے پہلے پرسوں بتا دیا تھا آپ کو. لیکن یہ کہ خان صاحب بھی بڑا لیٹ نکلے. وہ مجھے تو اس وقت ہوا کہ ہون نکلنے لگے نے جب ویڈیو آئی ہے نا کہ بکرے جا رہے تھے زمان پارک کے اندر. میں صدقہ اور لگا ہون نکلیں گے. وہ بڑی جلدی پہنچے تھے وہ زمان پارک سے یہاں پر, مطلب 15 منٹس میں وہ یہاں تھے. مجھے تھا تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن جو بھی رولا تھا نا ادھر ہی تھا لپٹی کے ارد گرد ہی. خیر اس طرف بھی تھا, میری طرف بھی, وہ بس نکل گیا. بائی دا وے آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ کفن پہن کے بھی کاسٹیوم, یو نو ہیلووین آلموسٹ اسپرٹ وہ منا رہے ہیں, وہ کفن پہن کے بڑے سارے لوگ آگے جا رہے ہیں اس کے اندر. ہاں وہ ویسے تو وہ بگز بنی لگ رہا تھا صاحب اس میں پتہ نہیں کیوں. لیکن اس سے مجھے یاد آیا وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں صاحب, جنہوں نے الیکشن کمشنر کو کہا تھا کہ میں عمرہ کرنے آیا, میں نے واپس آنے میں تیرے گھر سارا کچھ ویڈیو انہوں نے چلائی. وہ بھی ایئرپورٹ ہی پہنچے ہیں, وہ گھر بھی نہیں جا سکے, وہیں سے ان کو لے گئے. کتنا obsessively فالو کیا ہوگا ان کو کہ آدمی سارے نسخہ بھی نہ لین دو, چکو تو گرفتار کرو. گرفتاریوں کا سیزن واپس آیا ہوا ہے برو اس ٹائم پر. خیر یہ خبر آئی تھی کہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جو لاہور کے, اس کو عمران خان نے 5 کروڑ کا چیک دیا ہے. ویڈیو بھی آئی تھی, ایسی خبر نہیں تھی. انہوں نے 5 کروڑ کا چیک دیا کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو. بڑی کلیپنگ ہوئی, بڑی تالیاں ہوئیں. ہم مس کر گئی اپرچونیٹی, تو کہیں گھس جائے, یار ہمیں بھی کوئی پیسے دے دے, میں تو آنے کے لیے تیار ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. آئی تھنک یو مس دیٹ ویڈیو, آپ نے نہیں دیکھی نا. ہاں نہیں, وہ خطاب کر رہے تھے تو وہ ڈسٹرکٹ بار کو پھر نے کہا کہ میں آپ کو 5 کروڑ ایسے یو نو وہ دے رہا ہوں. وہ تو ویسے ہی ان کو وہ جی لیکن ان کو ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بی پارٹ آف دس ریولیوشن اینڈ آل دیٹ. تو مطلب سین کافی آن تھا ان کا اس ٹائم پر. میں نے نہیں دیکھا, نہیں میں دیکھی, سوری. اینی وے سو دس از ہاؤ. اور 6 دن کا کہہ رہے ہیں کہ 6 دن میں ہم لوگ وہاں تک پہنچیں گے. بس ایک دو ادھر سے نکل جائیں پھر 6 ہفتہ لیں. نہیں وہ میرے خیال سے وہ تو انٹر بھی نہیں ہو سکیں گے. آج وہ اسلام آباد کی رپورٹ آ رہی تھی علی کہ انہوں نے باہر سارے کنٹینر لگا کے داخلی راستے ہی بند کر دیے. جب اگر تو لوگ زیادہ ہوئے تو وہ تو کنٹینر ہٹا ہی لیتے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے. خیر انہوں نے بیچ میں سے گجرانوالہ سے بھی گزرنا. آل دا بیسٹ فرام دا گجرانوالہ کراؤڈ, بیکاز وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سین آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے انڈے پھینکے تھے تو خیر. لیکن وہ پھر بھی بات ہے تب سے اب میں بڑا فرق پڑ گیا. مجھے کچھ حوالہ نہیں بدلتا علی, یہ میں وہاں کی ہوں نا, مجھے پتہ ہے وہاں کچھ نہیں بدل سکتا جتنی مرضی کوشش کر لو. ادھر نہیں ہوئے تھے وہ بلدیاتی انتخاب, بلدیاتی کہہ رہا ہوں جو بائی الیکشن میں ادھر کوئی سیٹ نہیں تھی. نہیں ادھر نہیں تھی, ادھر نہیں تھی. تو تھنگس ڈنٹ ریلی چینج, تھنگس نیور ریلی چینج. فیصل آباد تو بدل گیا. جی جی وہ بدل چکا ہوا ہے, وہاں سے سیٹ وہ ہارے تھے. لیکن تھنگس نیور ریلی چینج ان دا یونیورس آف گجرانوالہ. اٹس اون, وہاں نہیں چیزیں بدلتی ہے. اینی وے
گرفتاری میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چودھری غلام حسین جو ہے ان کو بھی FIA جو ہے وہ اٹھا کے لے کے گئے. ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ کوئی 30 سے 40 لوگ جو ہیں وہ آئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے اینڈ دے ہیو ٹیکن ہم along. میں تو ان سے ایک ہی تو آپ کے درینا تعلقات ہیں ان کے ساتھ کوئی؟ نہیں درینا تو نہیں ہے. کبھی ادھر جاؤ گلوریا جیز میں وہی کہنے لگی تھی کہ آپ کو اگر وہ کہیں نہیں آپ کو ملنے تھے تو وہاں آپ کو ضرور ملیں گے. ایک ہی برانچ ہے جہاں وہ پہ ہمیشہ ملتے ہیں. خیر anyway I don't know, ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی کہ جی مطلب آزاد میڈیا جرنلسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فلانا ڈمکانا ساتھ ساتھ چکی جا رہے ہو یا اتھے ہو یا اتھے ہو what exactly is going on. خیر جی اچھا آج ہم لائیو اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ میں نے کل رات کو اپنا گرافکس کارڈ بیچا کیونکہ اپ گریڈ کرنا تھا. تو وہ شیخ آپ کو پتہ ہے خریدنے سے پہلے بیچتا ہے. ہاں تو وہ پھر میں نے نیا یہ پکڑانا مجھے یہ میں نے نیا خرید لیا. جائیدادیں بک گئی ہیں یا تو کتنا کچھ بیچ رہا ہے بھائی. میں نے جو ہے پیسے سارے خرچ لیے ہیں صرف آپ کے لیے. اور یقین کریں کہ میں اس پہ گیم بھی کوئی نہیں کھیلوں گا, صرف اس پہ ایڈیٹنگ ہوگی, کتنے مزے آئیں گے. لیکن پھر ہوا یہ کہ جب میں نے یہ لگانے کی کوشش کی صبح تو اس میں لگتا ہے 8 پن پاور سپلائی اور میرے جو سسٹم میں ہے وہ 6 پن ہے. چلو اور ظاہر ہے وہ سعد اور مغیث نے صبح 11 بجے جانا تھا تو ظاہر ہے وہ تو نہیں آتے نا 1 بجے سے پہلے. گیون ہے 2 گھنٹے تو گیون ہوتا ہے. تو بس میں ہی ہوں جو ٹائم پہ پہنچتی والی. اور پھر اس کے بعد لبرٹی میں رش پڑ گیا تو اب حفیظ سینٹر پہنچنا مشکل تھا. اب ہاں اور آپ ابھی بھی نہیں جا سکتے ہو. اب میں ابھی بھی نہیں جا سکتا ہوں. تو اب صبح 11 بجے دعا یہ کرنی ہے کہ حفیظ سینٹر کھل جائے اور ہمارا 12-1 بجے تک کام ہو جائے تاکہ ہم کو 3-4 بجے تک آپ کی خدمت میں آپ کے حضور مطلب آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے. کوشش کریں گے. اور اس دفعہ پلیز خیال رکھیے گا کہ کون سا چینل چلانا ہے اور کون سا نہیں چلانا. لاسٹ ٹائم تو اسکرین چلا کے پھڈا ہی کریٹ کر دیا تھا. سو یہ بات بھی ہم شروع والی بات سے میں لنک کر دوں کہ ہوا یہ کہ پچھلی دفعہ ہم نے ARY کیوں چلایا تھا یا جیو کیوں چلایا تھا. ہم تو ڈائریکٹ فیڈ چلا لیتے جس طرح ابھی یہ چل رہی ہے PTI کی. اور کوئی بھی پارٹی ہو اس کا کوئی بھی جلسہ ہو ہمارے پاس ڈائریکٹ فیڈ ہوتی ہے. ان دنوں میں PTI کا بہت ہی یارانہ تھا ARY کے ساتھ تو مزہ آتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کوریج کریں گے ہی نہیں, ARY ہی ہماری کوریج کر دے. تو بیسیکلی کوئی لوکل فیڈ تھی ہی نہیں سوائے ARY کے. یہاں تک کہ جیو بول فلانا جو بھی چلا رہا تھا ARY سے لے کے چلا رہا تھا کیونکہ وہ کر رہے تھے. میرے گھر تو چینل ہی آنا بند ہو گیا تھا تو یہاں سے تو فوراً سے پہلے اڑا دیتے ہوتے کہ یا نہیں آنی بری. اچھا اس وجہ سے تھا نا, اس وجہ سے ہم نے ARY چلایا, جیو چلایا, یہ چلایا, وہ چلایا. اب تو ہم ڈائریکٹ کلین فیڈ چلائیں گے. ہاں اب تو باقی چینلز پہ ویسے اس طرح سے آ بھی نہیں رہا تھا. سٹی 42 پہ چونکہ ٹریفک کا وہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ پھر بھی دکھاتے رہتے کہ یہاں جو ہے یہ بہت زیادہ رش چل رہا ہے. ہاں ادھر وہ بال پہ تھا یار انسینسرڈ دکھایا نا کبھی, بڑا مزہ آیا. نہیں ہے تو صحیح چل رہا ہے. ہاں اپنا بہت خیال رکھیں. ہم کل ملتے ہیں آپ سے, کل ملتے ہیں لائیو میں انشاءاللہ. اور کل سے پہلے ہم ایپیسوڈ دیں گے آپ کو. ایپیسوڈ دینے کے بعد لائیو دیں گے ہم آپ کو. یہ ہوتی ہے عظمت. ہاں اور یہ آپ پیسے بھیجیں. ہمارا جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا رن ٹائم اتنا نیچے آ گیا ہے. وہ جو $200 بنتے تھے وہ بھی بننے بند ہو گئے. کیوں نہیں دیکھتے آپ کو کیا ہے. بائے بائے.